بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أبد الآبدين وقال الله الحكيم في متقن كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد عالم اسلام اور مسلمین کی سربلندی کفر و نفاق کی نابودی تمام مریضوں کی شفا یابی حاجت مندوں کی حاجت روائی آپ تمام کی صحت و سلامتی گھر والوں کی صحت و سلامتی تمام مرحومین کی مغفرت دعاؤں کی قبولیت بالخصوص حجت خدا کا ظہور متعجل ان کی عافیت دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے اللہم صل علی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات دعائیں تمنائیں خیرات قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی دین سمجھنے کی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہی آمین حدیث میں ہے کہ مومنین ایک دوسرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے بعض روایت میں ہے اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی زیارت کرتا ہے اللہ کے لیے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے ہم بہت سارے معارف دینی سے ہم واقف نہیں ہیں جب ہم روایت میں مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں بڑا مرتبہ ہے کہتے ہیں حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ مومن کی جو حرمت ہے احترام ہے عزت ہے وہ کعبے کی حرمت سے کیا ہے زیادہ ہے وہ پتھر ہے انسان ہے کعبے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک اتحاد کا مرکز بنانے کے لیے قرار دیا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ پتھر ہے نا امام صادق علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں امام کے ساتھ ایک صحابی بھی طواف کر رہا ہے اس صحابی کو دور کسی بندے نے ساتھی نے بلایا اس نے توجہ نہیں دی امام کے ساتھ کیا ہے طواف کرنے لگا پھر اس نے آواز دی اس نے توجہ نہیں دی امام نے فرمایا کیا اے بندے خدا کیا تمہیں نہیں پتا وہ بلا رہا ہے جی مولا مجھے پتا ہے تو یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے طواف کر رہا ہوں آپ کیا ہے آپ کے جوار میں آپ کے ساتھ دھننے مومن کی حاجت روائی 70 طواف سے کیا ہے بہتر ہے مومن کی آواز پہ لبے کہنا کیا ہے 70 طواف سے اس میں ہم سب ملوث ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ امام صادق علیہ السلام ہے محمد ایک دن تشریف لائے دولت سرحد سے باہر ہاتھ میں لاٹھی ہے عصا ہے لوگوں پتہ ہے آپ کو یہ عصا جو نے کہ ہے میرے رسول خدا کی جو نے کہ ہے میرے نانا کی
نشانی ہے. او ابو حنیفہ اللہ اس کے بلا کرے, اے میرے رسول, اس پر جن کے لپٹنے لگا, پوسا کرنے لگا. امام نے ہاتھ سے کیا پاؤں سے اس کو کیا دھکا دیا, اے بندے خدا, میں نہیں بولتا وہ باہر. رسول کا سچا جانشین ادھر ہے, تم اس کی مخالفت کرتا ہے, اور بے جان لاٹھی کے تم کیا ہے وہ تبرک کرنے لگا نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں چاپلوس لوگ, عادت ہوتی ہے اس کو جو ہے مس کرنے لگا, جو ہے کیا ہے رونے کے شکل بنائی انہوں نے. یا رسول اللہ جو ہے کہ مجھے تیری بہت یاد ہے. اگر ہم میں ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک تھا, اس کو دو تین تھپڑ اس کی جو ہے کہ ڈنڈے سے مار دیتا. امام نے کیا ہے اس کو دھکے دے کہا رسول کے سچا جانشین ادھر ہے, سخت مخالفت کی ہے. ابو حنیفہ نے یہاں تک کہتا ہے کہ میں نے جعفر صادق کی مخالفت کی کہ مجھے سجدے میں پتہ نہیں چلا. فقہ کے معاملے میں, فقہ کے معاملے میں خالفت جعفر ابن صادق, جعفر ابن محمد, میں نے محمد کے بیٹے جعفر کی مخالفت کی, یہاں تک کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ سجدے میں امام آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے. تو پتہ نہیں چلتے کیا کہا جی, اپنے مقتدی لوگوں کو فتویٰ دیا کہ ایک آنکھ بند کرو, ایک آنکھ کھول کے نماز پڑھو. اب اندازہ کریں, یعنی اس اسلام پر, اس تشیع پر, اس اہل بیت پر, خاندان نبوت پر اتنا ظلم کیا ہے. ہمیں باہر سے خطر نہیں ہے, جس طرح پاکستان کو, پاکستان باہر سے خطر نہیں ہے, اندر کے جو نے کیا ہے کرپٹ مافیا سے خطرہ ہے, اسی طرح مسلمانوں کو باہر سے خطر نہیں ہے. رسول نے 14 سال پہلے فرمایا نہ مجھے مومن سے خطرہ ہے نہ مجھے کافر سے خطرہ ہے, خطرہ تو منافق سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. منافق کیا کرتا ہے جی, اندر سے فائدہ اٹھاتا ہے, باہر سے فائدہ اٹھا کے راز چراتا ہے, راز پہنچاتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے. دیکھیے کیا جانے کہ انہوں نے کیا ہے معنوی طور پر, ظاہری طور پر, فقہی لحاظ سے, اقتصادی جہیں کی انہوں نے, یہ دشمنان اسلام ہے, ان کو جن کو بس جہاں پر موقع ملا ہے نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے ماشاءاللہ بہت سارے کارنامے ہیں. ہاں یار وہ تو شاگردی, کون سی شاگردی تھے, وہ چوری والے شاگردی تھے, ہاں نا. اچھا جی, اللہ تعالیٰ سب کو والا فرمائیں. تفسیر کا سلسلہ چلتے ہوئے ہم پہنچے جناب علی آیت نمبر سورہ مبارک بقرہ, آیت نمبر 52. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے. ٹھیک ہے, پچھلے سنڈے کو ہم نے عرض کیا تھا, تو 30 دن کا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اے موسیٰ, ٹھیک ہے جی 10 دن اور رہیں, تو 40 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمانی کی. ٹھیک ہے جی. 10 دن لیٹ ہونے پہ لوگ کیا ہے جناب علی دوبارہ دین چھوڑ گئے. میں کوشش کرتا ہوں جو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا, انہوں نے اپنی غلطی کر دی. کس نے؟ بنی اسرائیل نے, یعنی ہم لوگوں نے, بندگان خدا نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا, اس کے بعد میں نے معاف کر دیا. من بعد ذلک, اتنے سارے جرائم کرنے کے بعد. آپ کو پتہ ہے اسلام میں کافر قتل کرنا واجب نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا مرتد قتل کرنا واجب ہے. مرتد کی 2 قسم ہے. اسی آیت کے بہانے سے آپ کو عرض کرتا چلوں. ایک ہوتا ہے کافر مسلمان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مرتد ملی. مرتد ملی. اس کو دعوت دی جائے گی یار دوبارہ مسلمان ہو جائے, تم نے جو نے کیا ہے یہ برا کام کیا ہے, مسلمان ہو کے دوبارہ جو نے کیا ہے اس کو کیا ہے بلایا جائے گا اسلام کی طرف. اگر نہ کہیں تب اس کی گردن کیا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ مرتد ملی ہے. ایک مرتد فطری ہے, فطرتاً مسلمان تھا, کافر ہو گیا,
اس کو یہاں پر دعوت نہیں دی جائے گی مسلمان ہو جاؤ. اس نے اسلام کے جو ہے کہ جد پہ جو ہے کیا ہے کلہاڑا مارا ہے, اس کی گردن کیا ہے, اس کو کہتے ہیں مدت فطری. مشرک کو قتل کرنا واجب نہیں ہے, یہ ذہن رکھ لیجیے. کافر کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن جو مرتد ہوتا ہے نا یہ بڑا جو ہے کیا ہے خطرناک کام ہے, لہذا اس کو قتل کرنا ضروری ہے. اچھا جی, انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ بنی اسرائیل مرتد ہو گئے تھے نا, حضرت موسیٰ کی جو نے کیا ہے پر ایمان لے آئے, پھر جو نے کیا دوبارہ جو نے کیا ہے بت پرستی انہوں نے کیا ہے فرعون کی طرف چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, ثم عفونا, پھر ہم نے کیا کر دیا جی؟ معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ آپ کیا ہے شکر گزار ہو جائیں. اچھا جی, آپ نے بھی سنا ہوگا دعا میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. کبھی اس کے معنی آپ نے غور کیا ہے؟ اچھا جی, ایک ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت مانگتے ہیں, ایک عفو مانگتے ہیں, ایک صفح مانگتے ہیں. یہ تینوں کیا ہے الفاظ قرآن کے ہیں, سستی تو نہیں آئے بچوں, غور سنو مزہ آئے گا. مغفرت کہتے ہیں جناب علی معاف کر دینا, ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہوگی, میں آپ سے کیا ہے عرض کرتا ہوں یار میرے گناہ جو نے کیا ہے میری غلطی معاف کر دینا. آپ کو اوپر سے کہہ دیتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے معاف ہے, میں آپ کو سزا نہیں دوں گا, جرمانہ. مثال کے طور پر میں نے آپ کی بائک کے شیشے توڑ دیا, جس طرح کسی نے کیا ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کے شیشے کیا ہے اوپر سے معاف کر دیتے ہیں, لیکن وہ غم دل میں رہتا ہے, درد رہتا ہے. مغفرت میں کیا ہے اوپر سے معاف کر دیتے ہیں لیکن وہ اثر باقی رہتا ہے. اچھا جی, ایک یہ مغفرت کی تعریف ہے. دوسرا صفح ہے. صفح کا مطلب ہوتا ہے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں لیکن ریکارڈ میں موجود ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. عفو کہتے ہیں ریکارڈ سے بھی کہ مٹانے کو کیا بولتے ہیں؟ عفو بولتے ہیں. ہم خدا سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف بھی کرنا, سب ہے آپ جو نے اس کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھنا, اور واعف عنا, لوح محفوظ میں آپ یہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں لکھتے ہیں, اس کے ریکارڈ میں بھی چلو ٹھیک, اگر ریکارڈ میں ہے تو چلو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو پتہ تو ہے نا. لہذا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا انک انت التواب الرحیم. دیکھیں جی تین چیزیں ہیں نا جی, سزا کو معاف کرنا الگ ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن دل میں ہے, دل میں بھی نہ رکھے اور کیا ہے ریکارڈ میں بھی نہ رکھے. اللہ فرماتے ہیں واعف عنا ثم عفونا عنکم, میں نے تمہاری جو بت پرستی ہے, گوسالہ پرستی ہے, میں نے کو ریکارڈ میں بھی نہیں رکھا ہے. اتنا کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا, کہ ہمیں سکھاتا ہے بھائی اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے یہ سوچ کے, میں آپ کو ایک بہت آج بڑا تحفہ دے رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. یہ نہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے یہ کہیں, آپ جانیں کسی کی غلطی جانیں, آپ کے خدا درمیان رکھیں یا اللہ میں نے اس بندے کی غلطی کو, گستاخی کو میں نے معاف کر دیا, لیکن آپ نے بھی میرے کیا ہے میری گستاخی کو, میری جسارت کو, میرے گناہوں کو آپ نے کیا ہے معاف کر دینا ہے. قرآن میرے ہاتھ میں ہے, حدیث میں ہے, اگر کوئی شخص یہ کہہ کے دعا کرے اللہ اس کے سارے گناہ کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یار کوئی نہیں جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ کا خدا جانتے ہیں. آپ دل میں کہیں یار فلاں نے میرے شان میں, بڑے نے چھوٹے بھائی کے شان میں گستاخی کی ہے, چھوٹے نے بڑے شان میں گستاخی کی ہے, ہمسائے نے ہمسائے کے, میاں نے بیوی کے, بیوی نے شوہر کے, ہم ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں, آئے حال پل ہم مارتے ہیں. یہ کہہ کہ اگر دل میں اپنا آپ خدا کراس کرتے ہو یا اللہ جو نے کہنے معاف کر دیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں, بس جب آپ خوش ہو جائیں تو آپ میرے کیا ہے غلطیاں معاف فرمائیں گے. اس میں ایک گارنٹی ہے, ہوتا ہے نا یہ گارنٹیڈ ہے, خود اللہ فرما رہا ہے. اچھا جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کیا ہے 35 سوروں میں آیا ہے. سب سے قرآن میں جس شخصیت کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے. 35 سوروں میں 136 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, 136 بار. کیا راز ہے یار,
قرآن نازل ہوا کس پر؟ وسلم تو کیا ہونا چاہیے، لیکن نام کس کا زیادہ ہے؟ ہاں، یہاں پر ایک ہمارے لیے سبق ہے بچوں. موسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال تھا؟ ہمارے نبی نے دشمن کے ساتھ لڑی ہے. اللہ علی تو ساتھ تھے نا، حسن تو ساتھ تھے، ابو ذر و مقداد و سلمان و عمار ساتھ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بہادر پیغمبر تھے. ہمیشہ تاریخ موسیٰ کا نام کیوں زندہ ہے؟ ہمیشہ تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو ٹکرانے والوں کو. زمانے کا سب سے بڑا منحوس فرعون، نام مشہور ہے نا، آج کل کوئی ظالم ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فرعون ہے. زمانے کے سب سے بڑے ظالم، خدا کا دعویٰ کرنے والا، بندے کے ساتھ ٹکرانے والا ایک مظلوم موسیٰ ہے. یہ ذہن میں رکھو بچوں، ہمیشہ ٹکرانے والوں کو یاد رکھتا ہے، ہاں جھکنے والوں کو یاد نہیں رکھتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمیں ایک درس ملا یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹکرانا بہت پسند ہے. ظالم کے خلاف بولنا کیا ہے؟ اچھا جی، ہاں، چاہے آپ میڈیا کے ذریعے، زبان کے تھرو، ہاتھ کے تھرو، ہاں کسی بھی طریقے سے ظلم کے خلاف بولنا کیا ہے؟ اللہ کو وسلم. تو دیکھو ہونا چاہے ہمارے نبی کے بارے میں، نبی پر جو کتاب اتری ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے نام آپ کو پروف کر دے دیا. 35 سوروں میں 136 بار. آپ ماشاءاللہ آج کل جو نے کیا ہے سافٹ ویئر قرآن آئے ہیں، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں کتنے بار آئے ہیں، خود بتا دیں، گن بھی سکتے ہیں. اسی بہانے سے جو نے کیا ہے، ہاں قرآن کھولیں گے، صفوں کو پلٹائیں گے. ہاں ہاں جی، ہاں نا جی، صلوات پڑھ لیجئے. اچھا جی، میں کبھی رات کو سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کو کس نے بنایا؟ فرعون کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. خدا کے بندہ ہونے میں چونٹی اور اللہ کے پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، بندہ کے مخلوق ہونے میں فرق روایت میں ہے، لیکن موسیٰ اتنا دوست کیوں بنا، فرعون اتنا دشمن کیوں بنا؟ اصل ٹاپک یہی ہے. شاہ صاحب، دونوں خدا نے بنایا ہے، ایک اتنا دوست کیوں، کلیم اللہ کیوں بنے، ایک دعویدار خدا کیوں بنے؟ خود سر انسان کو مربی چاہیے. لہذا اسلام نے تربیت پر زور کیوں دیا ہے؟ عجیب ہے، دونوں کا قصہ بھی عجیب ہے. موسیٰ بھی خطرے کی وجہ سے پانی میں ڈالا گیا، پانی سے کیا ہے نکالا گیا. ان لوگ بٹھا جو نے کیا ہے، فرعون بھی کیا ہے کسی مجبوری سے جو نے کیا دریا میں گرا تھا، دریا سے جو نے کیا ہے یتیمی کی صورت میں، غربت کی صورت میں جو تختی پہ جو نے کیا ہے نکالا گیا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دونوں کو دریا کی لہروں سے، غرق ہونے سے بچایا ہے. ایک اللہ کا پکا دوست بنا، ایک اللہ کا بڑا دشمن بنا. بات کیا ہے؟ تربیت کی ہے. تربیت انسان کی فطرت میں ہے. آپ اس میں اچھائی ڈالیں، اچھائی پروان چڑھے گی. اگر برائی ڈالیں، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے بنجر زمین میں جو ہے کیا ہے وہاں پہ دانا ڈالیں، ہاں کچھ نہیں نکلے گا. اچھی زمین میں اگر ڈالیں دانا. دونوں کو اللہ نے بچایا ہے، دونوں کو اللہ نے بچایا ہے دریا کے لہروں سے. آپ انشاءاللہ فرعون کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ موسیٰ کے بارے میں سنا ہوگا. بچایا ہے. سب سے پہلے یہ شرک جو ہے نا، شرک دنیا میں سب سے پہلے جو ہے کہ ہونے والے گناہوں میں سے ایک شرک ہے. شرک پرانا گناہ ہے. بہت سارے گناہ ہے پرانا نہیں ہے، نئے ہیں، جیسے ڈانس ہے، رقص ہے، کلین شو ہے. اسی طرح بہت سارے جرائم ہیں، وہ کیا ہے
نئے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کرپشن ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، زنا ہے، اسی طرح یہ بہت زمانے کے ہے، بہت سارے گناہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو کیا ہے، اچھا جی، اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا الا ان یشرک بہ۔ اس کو تھوڑا سا علماء نے صحیح سمجھائے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کون سا گناہ شرک معاف نہیں ہے؟ ادھر تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ثم عفونا عنکم، شرک کر دیا تھا نا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیٹ آنے پہ بنی اسرائیل نے دوبارہ کس کی، گوسالے کی پوجا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ثم عفونا، کون سا شرک قابل معاف نہیں ہے مرنے کے بعد؟ یہ علماء نے نہیں بتایا ہے شرک قابل معاف نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں شرک کرو، دوبارہ کیا ہے، توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کیا ہے، معاف فرمائے گا، لیکن مرنے کے بعد قابل معافی نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ بھائی شرک سے توحید پرستی کی ہمیشہ کے لیے جو ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے، توحید پرستی کی ہمیشہ کے لیے ہے رخصت ہو جاتی ہے۔ کائنات میں اگر توحید پرستی نہیں ہے نا، توحید کا مطلب صرف خدا کو، ہر چیز میں مؤثر کو آپ نے کیا ہے، خدا کو جاننا ہے، خدا کا علاوہ کوئی دنیا میں مؤثر نہیں ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ لعل عربی زبان میں شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاید وہ شخص استعمال کر سکتا ہے جس کے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کل آئیں گے تو نیکسٹ ہفتے تک مجھے نہیں پتا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میں کہوں گا شاید آ جاؤں، انشاءاللہ آؤں گا۔ اللہ کا علم میں تو سب کچھ ہے، اولین و آخرین سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، علم ہے۔ اللہ کیوں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون؟ یہاں اللہ کا اندر اللہ ہمیں دوبارہ کیا ہے، ایک چانس دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تو لہٰذا فرمایا کہ شاید یہ لوگ کیا ہے، شکر گزار بن جائیں۔ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ اے بنی اسرائیل تم کیا شکر گزار بن کیا ہے سکو۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک چانس ہے، یعنی شکر کرنے میں بھی، معاف کرنے میں بھی، دوبارہ سدھرنے میں بھی کیا ہے، ہمارا اختیار ہے۔ یعنی اللہ نے جبر نہیں کیا۔ اچھا جی، یہاں پہ کون ہوتا ہے، ہم معاملہ نعمت شکر ملنے پہ، جس سے آخری پوائنٹ تشکرون سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے ہم شکر کرتے ہیں، سزا کے ٹل جانے پہ، بیماری کے ٹل جانے پہ، ہاں جرمانے سے بچ جانے پہ، ٹھیک ہے جی، ہم شکر، ابھی زلزلہ آیا ہے، یا اللہ ممکن آپ نے شکر کیا ہو، ترکیہ میں، شام میں زلزلہ آیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیا ہے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بچے ہوئے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے۔ لیکن ابھی ہم ادھر ہم شکر کرتے ہیں، یا اللہ جو نے کیا ہے تیرا کتنا بڑا کرم ہے، ابھی تک ہم زلزلوں سے، سیلاب سے کیا ہے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جب بھی خدا کی طرف سے کہیں پر بلا، کہیں پر بھی، پاکستان میں نہیں، دنیا کی کسی جگہ پر بھی جو جس کی آواز آپ کی کانوں تک آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ اس بلا سے مجھے محفوظ رکھا، اس امتحان سے مجھے کیا ہے، ہر بات پہ کیا ہے جی، نہیں جی، وہ آپ کے علاقے میں کیا ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہے جی، جی جی جی، چونکہ آپ خوف نہیں ہوا نا، ہمیں خوف نہیں ہوا۔ زلزلہ اور جو نے کیا ہے یہ کہ چاند گرہن سوران گرہن میں کیا ہے، جو فلسفہ ہے نا اس میں کیا ہے، خوف ہونا ضروری ہے، جیسے کالے آندھی آتی ہے۔ اگر خوف ہو جائے نا جی، چونکہ زلزلے پر چونکہ آپ کو خوف طاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، اگر خوف طاری ہو جائیں تب بھی ہے، اگر آپ کو خوف ہوا ہے، جی جی پاکستان میں بھی آئے گا، دیکھیں نا جی، علم اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ جو ہے کہ پاکستان کے جو ہے کہ لوگ اتنے جو ہے کہ ماہر ہیں، جب بھی کوئی ہو جائے نا یہاں پر جو خود خبر کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
اچھا پھر جو نہیں گیا اس پہ سائنس پہ جو الزام لگانا یا بیچارہ امریکہ پہ الزام لگانا، جرم ہم کرتے ہیں، الزام جو نے کیا ہے امریکہ پر، اسرائیل پر یا کسی اور جو نے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ زلزلے کی، ہاں لیکن کچھ چیزیں مشترکات ہیں۔ زلزلہ جو ہے نا کیا ہے، آج کل محسوس کرتا ہے جدید ٹیکنالوجی آئے ہیں تو وہ اس کے تھرو اب پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ جو ہے کیا ہے کہ رینج کہاں تک ہے، ہم اس سے دور ہے پاس ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن زلزلے کے جو مؤثرات ہیں نا وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے زلزلہ کیا ہے آ جاتا ہے۔ جہاں پر ظلم زیادہ ہو جائیں، زنا کا کثرت سے زنا ہو جائیں، یا اب یقین جانیں پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، پورے صوبے میں اگر ایک تہجد گزار ہے، دیکھو نیکی کا اتنا اثر ہے۔ ایک شخص زندہ دار تہجد گزار ہیں، مثلا 1 کروڑ کی آبادی ہے لاہور میں، اگر 1 کروڑ کی مثال کے طور پر 1 کروڑ کے ہیں تو یہاں پر اگر 90 لاکھ گناہ گار ہے، باقی 10 لاکھ جو ہے نا نیک ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں اگر ایک تہجد گزار ہے تو اس کی وجہ سے باقی جو نے کہ 1 کروڑ پر آبادی جو نے کہ ہے محفوظ ہے۔ اتنا اثر ہے۔ معمولاً یہ کیوں آتا ہے؟ جہاں پر برائیوں کا بچھاڑ ہو، نیکی کرنے والا کوئی ایک نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس بہت مثال ہے۔ ہمارے وہاں علاقے میں بھی ایک گاؤں میں ہم جانتے تھے پہلے ایک تہجد گزار، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، 50-60 گھرانے میں کہیں پر بھی دنیا کا نظام ہے، ایک نے کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیں بنی اسرائیل سب بت پرست، غسالہ پرست، فرعون کے ماننے والے، ایک موسیٰ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عرب میں دیکھیں، عجم میں دیکھیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف اگر کوئی ایک بندہ بھی پر چلنے والا ایک بندہ ہو، اللہ اس کے برکت سے کیا ہے سب ساتھ بلا کیا ہے ٹال دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر خدا کو ذکر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، وہاں پر کیا ہے اللہ کے بلا کیا ہے نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح میں پاکستان میں ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ برے لوگ بھی ہیں، درمیان اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں اچھے پولیس والے بھی ہیں، درمیان میں کیا ہے کاروباری لوگ بھی ہیں، اچھے درمیان میں کیا ہے مزدور لوگ بھی ہیں، رکشے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بروں کو نہیں دیکھتے ہیں، چونکہ اس دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، دیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے بندو کہ آپ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی کہ اللہ کریم ہے تم بھی کیا ہے، اللہ غفار ہے تم بھی کیا ہے، اللہ رحیم ہے تم بھی۔ بہت سارے میں ہوتا ہے کیا 1 روپے کے لیے جو کہ لڑائی کرتے ہیں، یار معاف کر دو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ کے ماتحت بھی، ہم سب کے ماتحت بیوی بچے ہیں، اگر کوئی آفیسر ہے تو اس کے نیچے کیا ہے کلک ہے، ہاں دکان کا مالک ہے تو اس کے ماتحت کیا ہے افراد، غلطی کس سے ہو جاتی ہے؟ جس طرح ہم اپنے بڑے مالک کے سامنے کے گستاخی کرتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، تو آپ کے ماتحت جو کہ جو ملازم ہے، کلک ہے، آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، معاف کریں، پورا معاشرہ کی خوشبو والا معاشرہ ہو جائے گا، امن والا معاشرہ ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب علی، آج آپ اپنے ماتحت کو دبائیں گے، بالکل انتظار کریں اوپر والا آپ کو کیا دبائیں گے۔ اگر آپ حدیث میں ہے ترحم ترحم، رحم کرو گے رحم ملے گا، توتی توتا، دو گے تو دیا جائے گا، تظلم تظلم، ظلم کرو گے تو کیا ہے ظلم سے ہو گئے، تغفر تغفر، معاف کرو گے تو کیا ہے تمہیں کیا ہے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پورا حدیث کا جو کہ ایک پورا لائن ہے۔ اچھی نیت رکھو گے آپ، دوسرے بھی آپ کے بارے میں کیا ہے دلوں کا کنیکشن ہے، یقین کیجئے حدیث میں ہے یہ بات، ہم نے چونکہ میں نے سائیکو پڑھا تو پتہ چلا کہ حدیث میں ہے کہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت کتنی ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یار تم مجھے کتنے چاہتے ہو، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا، وہ ایسے
مبالغہ بھی کر سکتا ہے، تو آپ کہو آپ کے دل میں اس کی محبت کتنی ہے؟ 1400 سال پہلے کیا ہے حدیث میں بیان کیا، سائیکو نے آج اس کو ثابت کر دیا کہ جتنے آپ کے دل میں محبت ہے اس کے لیے اس کے دل میں اتنی محبت آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بس لہٰذا یہ کائنات کیا ہے، ایک سسٹمک ہے، ایک منظم ہے، اس تنظیم کو باقی رہنے دیجئے۔ ہم اس منظم کو ہم کیا کر دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ پھاڑو گے تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر پھاڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے نفرت کرنے لگو، اس کا مطلب ہے آپ نے شروع کیا تو اس کے دل میں آپ کی نفرت نہیں رہے گی، محبت نہیں رہے گی، تو کیا ہو گیا جی؟ سسٹم کیا ہو گیا جی؟ لہذا فاصلہ بہت نقصان دہ ہے، چاہے فاصلہ کیا کس چیز میں ہو، اللہ اور بندوں کے درمیان میں فاصلہ ہو، دعا میں فاصلہ ہو، رشتوں میں فاصلہ ہو، فاصلہ خود نقصان دہ چیز ہے۔ ابھی دیکھیں آپ دعا کر کچھ دن فاصلہ جو ہے کہ فاصلہ کریں، وہ کنیکشن ختم ہو گیا، وہ پہلے والے آپ کو لذت ختم ہو گئے۔ اسی طرح جناب والے آپ رشتوں میں کی ملنے جاتے ہیں، ملنے میں دیر ہو جائیں، فاصلے آتے ہیں، فاصلے جب آئیں تو کیا ہوگا؟ درمیان میں وہ محبتیں کم ہو جائے گی۔ آپ ورزش کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایک ہفتہ واک نہ کریں تو آپ کے جو کہ مسلس کیا تھوڑے سے کیا ہے کمزور ہو جائیں گے، آپ کی باڈی کیا ہے سست ہو جائے گی۔ پڑھائی میں کرتے ہیں، پڑھائی میں ایک دن گیپ کریں بچوں، کبھی بھی جو ہے کیا ہے اسکول میں جو ہے کیا کالج یونیورسٹی میں جانے سے وہ نہ کریں، گیپ نہ ڈالیں۔ ایک دن کے گیپ آپ کو جو ہے کہ ایک مہینے کے جو ہے کیا ہے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ فاصل نقصان دہ ہے، چاہے پڑھائی میں ہو، چاہے دعا میں ہو، چاہے عبادت میں ہو، چاہے رشتے میں ہو، چاہے ورزش میں ہو، چاہے کھانے میں ہو۔ اگر آپ 2-3 دن کے لیے ناشتے لیٹ کریں، آپ کو چوتھے دن جو ہے کہ ناشتے کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ اس سے تو آپ کی باڈی کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ جو ہے کہ سر مالش کریں، ورزش کریں، یعنی کسی بھی اچھے کام میں آپ جو ہے کہ گیپ نہ ڈالیں۔ گیپ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ فاصلہ آتا ہے۔ فاصلہ کیا ہے؟ یار اس کرتے کہ فاصلے سے کیا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دنیا سسٹمیٹک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسانوں کو آزمانے کے لیے، موسیٰ کو پیغمبریں دی ہے آزمانے کے لیے۔ اگر کسی بچے چھین لیتا ہے آزمانے کے لیے، اگر کسی کو جو ہے کہ ہے اچھی بیوی ملے ہے آزمانے کے لیے، اگر کسی کو بری بیوی ملی ہے، میں بس کرتا ہوں اتنا جو ہے کہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ شکوہ رہتا ہے آپ کم پڑھتے ہیں، چونکہ وہ میں کہتا ہوں کہ معاملہ میں چہروں کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر کسی کے اندر معمولی تھوڑا سستی ہونا پھر مجھے جو ہے کہ میرا بس اچھا جی جہاں جا وہاں رہا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اماں کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ سوالات اور جوابات کا بھی یہ بھی جی سیشن ابھی رکھتا ہوں۔ بس میں ابھی کیا کہنے لگا تھا، میں وہ خود بھول گیا دوبارہ۔ اچھا جی، بندگی، آج کا ٹاپک تھا کہ بندگی کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے کو بڑھانا ہے نا، میں کبھی سوچتا ہوں مولا متقیان مومنین ایسے بڑے نہیں بنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ علی نے جو باتیں کی ہیں نا، جو دعائیں کی، اللہ کا محبت اظہار کیا ہے، آپ کریں، آپ علی سے کم نہیں ہیں۔ آپ کو علی کا جو مقام نہیں ملے گا، چونکہ امام کا مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے، لیکن آپ کو علی کے برابر، آپ کو علی کے ہمسائے میں کیا ہے کا جگہ ملنا خود اس بات کی دلیل ہے۔ کیا علی کے برابر آپ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے علی کے ہاتھ سے پیئیں گے۔ ادھر آپ دعا میں پڑھ رہے ہیں نا، ہاں ہم آپ کے ہاتھ سے پیئیں گے، وہ بھی جو ہے کہ گوارا، خوش مزہ، مزیدار۔ ان علی کے ہمسائے میں رہنا اس بات کی دلیل ہے آپ کو علی کے برابر مقام مل سکتا ہے، لیکن آپ کو امامت نہیں مل سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مناجات مسجد کوفہ، مناجات، چونکہ ابھی ناشتے کی پتہ نہیں ہے تو پھر میرے جو ہے کہ مجبوری ہے۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو مسجد کوفہ میں امام نے ایک مناجات خدا کے حضور دعا پڑھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ کہتے ہیں مولا یا مولا،
انت المولا وانا العبد، آپ مولا ہے میں بندہ ہوں. وهل يرحم العبد الا المولا، اس بندے کو کوئی رحم کرنے والا ہے سوائے مولا کے. مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، آپ اے مولا مولا تکرار کرتے ہیں، آپ خالق ہے میں مخلوق ہوں. وهل يرحم المخلوق الا الخالق، مخلوق پر رحم کرنے والا کون ہے سوائے خالق کے. مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق، آپ رازق ہے میں مرزوق ہوں. وهل يرحم المرزوق الا الرازق، کوئی ہے مرزوق پر رحم کرنے والا سوائے رازق کے. مولا یا مولا انت الغافر، آپ معاف کرنے والا ہے. وانا المذنب، میں گنہگار ہوں. وهل يرحم المذنب الا الغافر، اور گنہگار کو معاف کرنے والا کوئی ہے سوائے. مولا مولا انت العالم وانا الجاہل، مولا آپ عالم ہے میں گنہگار ہوں. وهل يرحم الجاہل الا العالم، جاہل کو پر رحم کرنے والا ہے کوئی سوائے عالم کے. مولا مولا انت العظیم، آپ عظیم ہے. وانا الحقیر، میں پس ہوں. وهل يرحم الحقیر الا العظیم. مولا مولا انت القوی، آپ قوی ہے. وانا ضعیف، میں کمزور ہوں. وهل يرحم الضعيف الا القوی، کمزور کو رحم کرنے والا ہے کوئی سوائے قوی کے. مولا مولا انت الاعلى وانا الادنى، آپ سب سے بلند ہے میں سب سے کیا ہے پس ہوں. جب آپ نیچے لائیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے ساتویں زمین پر کیوں نہ ہو اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح آخر میں آتے ہیں انت الباقی، آپ باقی ہیں. وانا الزائل، میں فنا ہونے والا ہوں، ختم ہونے والی چیز ہے. وهل يرحم الزائل الا الباقی، جو ختم ہونے والا ہے فنا ہونے والا ہے اس کو تھامنے والا کون ہے جب آپ کہیں تو. مولا مولا انت الحی وانا المیت، آپ زندہ ہیں میں مردہ ہوں. ولا يرحم المیت الا الحی. مولا انت سلطان، آپ بادشاہ ہے. وانا الممتحن، میں پس ہوں میں رسوا ہوں. ولا يرحم الممتحن الا سلطان. مولا مولا انت العزیز وانا الذلیل، آپ عزیز ہے میں ذلیل ہوں. ذلیل کا پر رحم کرنے والے ہیں کوئی سوائے عزیز کے. جب آپ یہ جملے بولیں گے تو علی کے مقام حاصل کرنا بہت آسان ہے. علی کے مانو، ٹھیک ہے جی، علی کے مانو علی بن گیا جی. ٹھیک ہے جی، علی نے وہ راستے بتا دیے ہیں. ہم جیسے کنجوس نہیں ہے یار کاروبار میں کامیاب ہو گیا تو کیسے کامیاب ہو گیا تو وہ بتاتے نہیں ہے تاکہ وہ دوسرا بھی جو نہیں کہ کامیاب نہ ہو جائیں. ایسا ہے نا، ہمارے جب اتنی ہنسی آتی ہے کچھ طالب علم یا مثلا علماء کیا لکھتے ہیں ڈائری کاپی ہونا، کہتے ہیں بغیر اجازت کے پڑھنا حرام ہے. اللہ کے بندے، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کا دل کتنا چھوٹا ہے. اجازت کے بغیر، چلو ہم کہہ سکتے ہیں موبائل میں کوئی سیکریٹ چیز ہے، پرسنل فیملی کی تصویر ہو سکتی ہے، لیکن کتاب میں کیا ہے. جب ہم پڑھتے تھے بہت سارے طالب علم لکھتے تھے میری کتاب جو ہے کہ پڑھنا حرام ہے، اجازت کے بغیر جو ہے پڑھنا حرام ہے. بس یہاں سے اندازہ لگائیں انسان کا دل کتنا چھوٹا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ سے دعا ہے. ایک اور چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے مجھ سے بھی نہیں ہوتا. وضو، جی جناب علی، اس کے ذرا اپنے اچھا جی چلو. شاہ صاحب نے درخواست کی تو وضو میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم تشریح کے جو ہے مولا کے ماننے والے قرآن کی کروں. چونکہ اگر اہل سنت غلط کرتے ہیں تو جو کہ ہے غلطی جو ان کی مولویوں کے ہے، قرآن ایک ہی چیز بتاتا ہے. اچھا جی، نیت کرنی ہے آپ نے انہیں وضو کرنے سے پہلے. وضو کے مستحبات ہے کچھ 3 دفعہ پہلے کلائیوں سے نیچے دھونا مستحب ہے، یعنی کہ اگر نہ بھی تو ان کو مسئلہ نہیں ہے کلائیوں سے نیچے. اس کے بعد 3 دفعہ منہ میں پانی، 3 دفعہ ناک میں پانی، یہ بھی مستحب ہے. اگر انجام دیا تو ثواب ملے گا، انجام نہ دیا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ نہیں آئے گا. اس طرح اس کو آپ نے نیت کرنی ہے. اگر ٹائم ہوا ہے، اذان ہوا کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے واجب کی نیت سے، مثال کے طور پر نماز 12 بجے ہے، آپ وضو کرتے ہیں 11:30 بجے، تو آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ وضو کرتا ہوں ٹائم سے پہلے قربتاً اللہ. ٹائم ہوا ہے نماز کا، وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ. ایسے کر کرنا پانی اوپر سے پھرا دیا، 1-2 واجب ہو گیا. دوسرا پانی ڈالیں گے وہ تو آٹومیٹکلی مستحب میں چلا جائے گا. آپ نے کیا ہے جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑی تک جو ہے اس کو پہنچانا ہے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے. لیکن واجب تو کیا ہے، یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے
اتنا دھونا واجب ہے، لیکن ہم احتیاطاً کیا کرتے ہیں، ہاں سائڈوں کو بھی کیا ہے دھوتے ہیں۔ واجب کیا کہا جی؟ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جتنا حصہ آتا ہے، ہاں ایک نارمل انسان کے لیے، کسی کی انگلیاں چھوٹی ہے، کسی کا کیا ہے چہرہ بڑا ہے، چہرہ کیا ہے بڑا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے نارمل انسان کی جتنی انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے نارمل چہرے، کسی کے چہرے اتنا ماشاءاللہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ہاں 2 فٹ کا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو واجب ہو گیا نا جی۔ اچھا جی، پھر آپ ہاں مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ابھی شاہ صاحب ہیں، وہ شاہ صاحب ہیں، مثلا ہمارے دوست خور صاحب ہیں، ان کی داڑھی چونکہ یہاں سے ہم دیکھیں نا جی، ان کی داڑھی کے نیچے سے کیا بال نظر آتے، وہ جل نظر آتے ہیں، جل، ان کے لیے اندر پانی پہنچانا کیا ہے واجب ہے، نہیں واجب ہے۔ جن کی داڑھی چھوٹی ہے، باہر سے جل نظر اگر آتا ہے تو ان کے لیے اندر تک پانی پہنچانا کیا ہے، اچھا ایسا کر کے جو پانی پہنچانا جل تک، آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر ٹھنڈ ہوا تو اس کا مطلب پانی پہنچا ہے، اگر نہیں ہوا تو کیا ہے نہیں پہنچا ہے، اندر پانی پہنچانا۔ اچھا ابھی ہمارا آیت اللہ جو ہے کہ باقر صاحب ادھر تشریف فرما ہے، داڑھی جو ہے کہ ان کی مشرق کی طرح ہے، یا اگر میری جو ہے کہ مثلا تھوڑی سی گھنی ہے، ایسے داڑھی کے لیے پانی اندر پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ اوپر سے ڈالیں کافی ہے۔ لیکن جن کی باریک، جیسے ہمارے دوست اکثر دوست کی جو ہے کیا ہے اتنی داڑھی ٹھیک ہے جی، اندر پانی پہنچانا کیا ہے ان جلد تک ضروری ہے، ایسا کرنے سے پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، ہاتھوں کو پانی ایک دفعہ یہاں سے ڈالیں گے، ایک دفعہ کیا ہے یہاں سے، 2 سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے، ایک دفعہ ڈالیں وہ تو واجب ہو گیا، یعنی کونیوں سے 1 انچ ہوتا ہے نا، یہاں اوپر سے کیا ہے آپ نے پکڑنا ہے نیچے کی طرف ہر جگہ، اور یہاں انگلیوں کے سرے تک۔ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، انگوٹھی کو یا اتاریں یا جو ہے کیا ہے ایسے اس کو گھما کے نا انگوٹھی کی جگہ پہ کیا ہے پانی پہنچا دیں، پھر دوسری دفعہ ماریں گے، پھر اسی طرح وہ تو پھر مستحب ہو جائے گا، پھر بائیں طرف اسی طرح۔ پھر سر میں مسح جو ہے نا واجب، تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، اتنا رکھو انگلی، بس اتنا کافی ہے، واجب میں کہہ رہا ہوں، لیکن مستحب یہی ہے 4 انگلیاں 3 انگلیاں یہاں سے، یعنی 1 انگلی کے برابر آپ نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف کیا کرنا ہے کھینچنا ہے۔ اچھا مسح کی جگہ آپ یہاں سے، سر کے 4 حصے ہیں تو بلکہ 3 حصے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اگلے والا یہ کنفیکٹی سے اوپر لے کے جو ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کے بال لمبے ہیں، مانگ کھولا ہوا ہے تو کیا ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ادھر کے حصے کا یا ادھر کے حصے کے بال ادھر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر ادھر کے ادھر ہیں، یہ والا حصہ ہے نا یہ لمبا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے حصے کا بال جو ہے کیا ہے ادھر، جیسے خواتین یا کچھ جوان لڑکے رکھتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے بال پر آپ نے تیل لگا ہوا ہے تو اس میں مسح تب صحیح ہے، آپ پہلے آزمائیں، وضو کرنے سے پہلے ہاتھ کو مس کریں، اگر تیل کی تری ہاتھ کو لگتی ہے تو اس کا مطلب چکناہٹ ہے، اس کو ہٹانا ہوگا۔ اگر ویسے شائنی ہے لیکن اتنا تیل نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہے لگیں، تو اس صورت میں اس پر مسح کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اسی پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں میں کیا ہے جناب والی، واجب انگوٹھے سے لے کر انہیں تمام پکڑنا واجب نہیں ہے، 1 انگلی چاہے چھوٹی انگلی ہو چاہے بڑی انگوٹھا ہو، کسی پہ بھی کر کے جو جوڑ ہے پاؤں کے یہاں تک لانا کیا ہے۔ باقی مجتہدین فرماتے ہیں جو گودی ہے نا، یہ اوپر گودی یہاں تک لانا واجب ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں انگوٹھے سے لے کر انگلی سے لے کر کہ جوڑ تک لانا واجب ہے، لیکن مستحب یہی ہے پورے انگلی نا پوری جو کیا ہے انگلیاں مسح کریں، لیکن واجب عرض کیا اتنا ناخن اور جلد کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، نہیں، اسی لیے کہنا وہ اچھی طرح جو کیا ہے، ہاں اسی لیے کہا ہے کہ 5 انگلی پہ مسح کریں تاکہ اگر کسی پہ نہ لگا ہو تو۔ جی فرمائیں۔ میں وضو کر رہا ہوں، جی جناب بھائی، سردی کا موسم ہوتا ہے، میں نے جہنم ہوتے پہنے ہوئے جرابے وغیرہ، تو میں وہاں پہ وضو کر کے مکمل جانا، اور میں نے یہاں پہ مسح کرنا پاؤں گا، اور میں مسجد میں آ کے جرابے اتار کے پھر مسح کرتا ہوں، اس پہ کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا سوال کیا، ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، لیکن اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے،
کہ لوگ کہیں یار مثال کے طور پر آپ نے گھر وضو کیا ہے مسح کرنے کے لیے کہ مسجد تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے یہاں کر سکتے ہیں، معمول کرتے ہیں، کوئی مسئلہ جو میں نے خود ایک دفعہ کیا نا جی، میں جراب پہن کے وضو کر رہا تھا، نہیں وضو کرنے کے بعد میں نے جراب وضو کیا جی، تب میں نے جو جوتے ڈالے ہوئے تھے تو کسی بندے خدا نے مجھے اعتراض کیا، جی آپ نے جراب کو ہاتھ ڈالا ہے مسح کرنے سے پہلے، میں نے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے جو نے کیا ہے جراب کو لگ گیا ہے۔ لیکن اس میں قبلہ ایک اور چیز ہے کہ جراب اتارتے وقت وہ ہاتھ کی تری جو اگر خشک ہو جاتی ہے، نہیں واضح اس کہنا جی، وہ میں نے کہا میں نے کہا بھائی وضو میں کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا میں مولانا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ نے صرف اتنا دیکھا کہ میں نے جراب اتارا ہے، یہ دیکھا کہ میں نے جو نے کس انگلی سے اتارا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چل میں اسے کیا اتارتا ہوں، کیا کہتے ہیں انگلیوں سے، ہتھیلی کی جو تری تو ہے ایسے بھی آپ اگر یہاں خشک ہو گئے نا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے کر کے جو کہ معذرت چاہتا ہوں ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وضو صحیح ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے اچھا سوال کیا، سوال جی فرمائیں جناب۔ جناب یہ جو مستحبات آپ نے فرمائے ہیں، جی جناب، ہاتھ دھوتے ہیں 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، جی جناب علی، ان میں سے اگر مطلب 3 کی جگہ ہم 4 کر ہو جائے، مثال کے طور پر صحیح ہاتھ نہیں دھلے تو بندہ 3 کی بجائے 4 دفعہ کرے، یا ناک صاف نہیں ہوئی تو 3 کی بجائے 4 دفعہ کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی ہے؟ ہاں وہ دیکھنا، چونکہ آپ کے نیت 4 دفعہ کرنا نہیں ہے، یعنی آپ مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں منہ پہ آپ چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، 10 دفعہ پانی ڈالیں لیکن آپ کی نیت کیا ہو؟ ایک ہی ہو۔ جب آپ اس کو ہاتھ پھرائیں گے تب کیا ہوگا؟ ایک شمار ہوگا۔ 10 دفعہ پانی ڈال کے آپ ایک دفعہ ہاتھ پھرائیں گے کیا ہوگا؟ ایک ہی سب ہوگا۔ لیکن نیت، آپ چونکہ نیت پہ ڈپینڈ ہے نا، چونکہ کچھ لوگ وسواس ہوتے ہیں، شکی ہوتے ہیں، وہ بار بار پانی ڈالتے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے پہلے سے پانی ڈال کے جب اس کو فرائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حساب ہوگا۔ کوئی جب آپ کی نیت ہی 3 ہے تو 10 دفعہ پانی ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی فرمائیں۔ ایک مسئلہ کی بات نیت ہے، ہم نے وضو کر لیا اور ابھی مسئلہ پڑھ دیا، جراب اتاری ہے، کسی بھی وجہ سے ہاتھ آپ کے خشک ہو کے مسئلہ کرنا باقی ہے، اچھا جی، صورت میں کیا ہوگا؟ اچھا جی، اچھا سوال کا شاہ صاحب نے بھی، مسئلہ کرنے سے پہلے ہاں تو دوستو پھر آپ نے شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے جراب اتارنے کی وجہ سے، کوئی کسی ٹوپی ڈالنے کی وجہ سے ہاتھ کے یا گرمی میں خشک ہو گئے تو کیا کریں گے؟ آپ نے دوبارہ جو ہے کیا ہے، اچھا جی، آپ نے کیا وہاں سے دوبارہ نل سے جو ہے کہ نلکے سے پانی نہیں لینا ہے بلکہ چہرے پہ، ٹھیک ہے، جو پانی ہے یا ہاتھوں میں جو پانی ہے اسی سے مسح کرنا ہے، چونکہ وضو کا ہے نا، اگر آپ باہر سے لیں گے تو پھر جو ہے کہ وضو کا پانی تو نہیں ہے، وضو آپ تمام کر چکے ہیں، باہر سے پانی لیں گے تو پھر وضو کا حصہ نہیں رہا، تو پھر جو ہے کہ وضو کیا ہے باطل ہو۔ وضو کے ساتھ جو ہے نا غسل کا آگے ہے، تو غسل کے بعد بھی ذرا نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی غسل فرما دیجیے، غسل کا غسل کے طریقہ بھی اجازت ہے، بند کر دینا، ٹھیک ہے بس۔